آج فتاوی فیض رسول کی 99 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، فطرے کا پیسہ کن کن مدوں میں صرف کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، صدقہ کا پیسہ کن کن مدوں میں صرف کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، چرم قربانی کا روپیہ کن کن مدوں میں صرف کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، زکوٰۃ کا روپیہ کن کن مدوں میں صرف کیا جا سکتا ہے؟ جواب: بعون الملک الوہاب۔ نمبر 4، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں جن لوگوں پر صرف کیا جا سکتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، فقیر یعنی وہ شخص کی جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن نصاب بھر نہ ہو۔ نمبر 2، مسکین یعنی وہ شخص کی جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو۔ نمبر 3، قرض دار یعنی وہ شخص کی جس کے ذمے قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے فاضل کوئی مال بقدر نصاب نہ ہو۔ نمبر 4، مسافر کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا پر بقدر ضرورت صرف کیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ صدقہ فطر صرف نہیں کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مالدار یعنی وہ شخص جو مال کے نصاب ہوں۔ نمبر 2، سادات کرام۔ نمبر 3، بنی ہاشم یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس اور وحارث بن عبد المطلب کی اولاد پر زکوٰۃ و صدقہ فطر نہیں صرف کیا جا سکتا۔ نمبر 4، اپنی اصل اور اپنی فرع یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ہم اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی پر نہیں صرف کیا جا سکتا۔ نمبر 5، عورت اپنے شوہر پر اور شوہر اپنی عورت پر اگرچہ مطلقہ ہوتا وقت کا عدت میں ہو زکوٰۃ و صدقہ فطر نہیں صرف کیا جا سکتا۔ نمبر 6، مالدار مرد کے نابالغ بچے پر نہیں صرف کیا جا سکتا اور مالدار کی بالغ اولاد پر جبکہ وہ فقیر ہو صرف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، کافر، وہابی یا کسی دوسرے مرتد اور بد مذہب پر نہیں صرف کیا جا سکتا۔ نیز زکوٰۃ و صدقہ فطر کا مال مردہ کی تجہیز و تکفین یا مسجد و مدرسہ کی تعمیر میں نہیں لگایا جا سکتا، جیسا کہ ہماری کتاب انوار الحدیث 192 صفحہ اور فتاوی المگیری جلد اول مصری 176 صفحے میں ہے۔ لا يجوز ان يبني بزكاة المسجد قضى في الحج وقل ما لا تمليك فيه، ولا يجوز ان يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت قضى في التبيين۔ ہاں، اگر زکوٰۃ و صدقہ فطر کا مال مسجد و مدرسہ وغیرہ کی تعمیر میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو دے دے جو مالک نصاب نہ ہو، پھر وہ صرف کرے تو ثواب دونوں کو ملے گا۔ رد المحتار بحر شریعت۔ نمبر 2، صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ مثلاً کسی نے نظر مانی کہ میرا لڑکا تندرست ہو گیا تو میں اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو اس مال کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ و صدقہ فطر کے مصارف ہیں۔ اور صدقہ نافلہ، اسے مردہ کی تجہیز و تکفین اور مدرسہ مسجد کی تعمیر میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، قربانی کرنے والا چرم قربانی کو بیچنے سے پہلے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اور امیر و غریب کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر بیچ ڈالا تو اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر صدقہ کرنے کی نیت سے بیچا ہے تو امیر و غریب اور مسجدوں و مدرسہ وغیرہ کی تعمیر پر بھی صرف کر سکتا ہے، اور اگر پیسے کو اپنی ضرورت میں صرف کرنے کے لیے بیچا ہے تو اس صورت میں وہ پیسہ صرف انہی لوگوں پر صرف کیا جا سکتا ہے کہ جن پر زکوٰۃ و صدقہ فطر صرف کیا جاتا ہے۔ هذا ما عندي والعلم بالحق وعند الباری والرسول الحادی جل جلالہ صلی اللہ مولا علیہ وسلم۔ زید کچھ کتابیں مثلاً بحر شریعت وغیرہ عوام کے فائدہ اور ایمان کی حفاظت کے لیے فطرہ و قیمت چرم قربانی و زکوٰۃ کے روپے سے منگانا چاہتا ہے، منگا سکتا ہے یا نہیں؟ شرعی مسئلہ سے آگاہ فرمائیں۔ بینہ تواجروا وجزاکم اللہ خیرا۔ جواب: بین الملک الوہاب، فطرہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک یعنی کسی غریب کو مالک بنا دینا شرط ہے، لہٰذا اگر زکوٰۃ و فطرہ کی رقم سے کتاب منگائی گئی تو کتاب کسی غریب کو دے دی جائے ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ فتاوی المگیری میں ہے لا يجوز ان يبني بزكاة المسجد والحج وكل ما لا تمليك فيه۔ رہی چرم قربانی کی رقم، تو اگر چرم قربانی صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کیا تو اس رقم کی تملیک واجب نہیں، یعنی اس رقم کی کتاب لوگوں کو پڑھنے کے لیے منگائی جا سکتی ہے، اور اگر چرم قربانی اس نیت سے فروخت کیا کہ اس کی رقم اپنی ضروریات میں صرف کرے گا تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب اور اس میں تملیغ ضروری، لہٰذا اس قسم کی رقم اور زکوٰۃ و فطرہ کی رقم سے کتاب منگانے کا شرعی حیلہ یہ ہے کہ رقم کسی ایسے شخص کو دے دی جائے جو مالک نصاب نہ ہو اور نہ بنی ہاشم ہو، پھر وہ اپنی طرف سے ایک کتاب منگا کر عوام کے لیے وقف کر دے، اس طرح دونوں کو ثواب ملے گا۔ ایسا ہی شامی اور بحر شریعت وغیرہ میں ہے۔ وہو تعالی عالم۔
ہندوستان کے کفار حربی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو زکوٰۃ، صدقہ فطر، صدقہ نافلہ ان کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ بینو تواجروں. جواب: ہندوستان کے کفار حربی ہیں، اس لیے کفار کی 3 قسمیں: نمبر 1 ذمی، نمبر 2 مساکین اور نمبر 3 حربی. ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جس کے جان و مال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزیہ کے بدلے ذمہ لیا ہو، اور مستامن اس کافر کو کہتے ہیں جسے بادشاہ اسلام نے ایمان دی ہو، اور ہندوستان کے کافروں کے لیے نہ بادشاہ اسلام کا ذمہ ہے اور نہ امان، اس لیے وہ حربی ہیں. جیسے کہ رئیس الفقہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عالمگیر شہنشاہ اورنگزیب علیہ رحمہ کے زمانے کے کافروں کے بارے میں لکھا: انہم الحرب وما یعقلها للعالمون، تفسیرات احمدیہ 300 صفحہ. اور جب زمانے عالمگیر کے فقیر کے کفار حربی ہیں، زمانے عالمگیر کے کفار حربی ہیں تو اس زمانے کے کفار بدرجہ اولا حربی ہیں. انہیں زکوٰۃ، صدقہ فطر اور کسی قسم کا صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں، اور نہ صدقہ نافلہ، جیسے کہ بھاری شریعت حصہ پنجم 63 صفحے میں ہے. ذمے کا کافر کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ کوئی صدقہ واجبہ جیسے نظر و کفار و صدقہ فطر، اور کافر حربی کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں، نہ واجبہ نہ نفل، اگرچہ وہ دارالاسلام میں بادشاہ اسلام سے امان لے کر آیا ہو. اور در المکارمہ شامی جلد 2 67 صفحے پر ہے: اما الحربی ولو مسقط منا فجمع صدقات لا تجوز له اتفاقا بحرام من الغاویت وغیرہ، وهو سبحانہ تعالی عالم. زید بزنس کے واسطے باہر گیا ہوا تھا، اس کی عدم موجودگی میں گھر چوری ہو گئی. اطلاع کر گھر واپس آیا اور اپنی زبان سے بے ساختہ کہا کہ اللہ، اس کی کتاب، اللہ نے کیا رسول، اور کہا کہ میں نے عالموں سے سنا تھا کہ زکوٰۃ کے مال میں چوری نہیں ہوتی. اسی وقت بکر نے زید سے کہا کہ تم توبہ کر ڈالو، یہ کلمہ کفر ہے. زید نے اس وقت توبہ کی. زید کے گاؤں میں ایک عالم ہے، انہوں نے یہ کلمات سن کر کہا کہ زید کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہے. اگر بقول عالم و صاحب زید اسلام سے خارج ہو گیا تو اسلام میں آنے کا طریقہ تحریر فرمائیں. جواب: بے شک مولا تعالیٰ جل جلالہ سب سچوں سے بڑھ کر سچا، اس کے کلام پاک سچا، اس کے پیارے حبیب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، پیارے رسول کا پیارا کلام سچا. بے شک جس حلال و مال کی زکوٰۃ شریعت کے مطابق ادا کر دی جائے وہ مال محفوظ ہے. رہا وہ مال جو خلاف شرع طریقہ یا ناجائز تجارت سے حاصل ہوا، اس کی اگرچہ زکوٰۃ دے دی جائے لیکن وہ محفوظ نہیں. یوں ہی وہ حلال مال بھی محفوظ نہیں جس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں خامی ہو. سوال میں زید کے گستاخانہ کلمات نقل کیے گئے، ان کو استعمال کرنے کے باعث زید کافر و مرتد ہو گیا، اس کی عورت نکاح سے نکل گئی. زید پر توبہ و تاسیس ایمان و وعدہ نکاح فرض ہے. زید اس طرح توبہ کرے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، وہی سارے جہان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، اس کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، پیارے رسول کا کلام سچا ہے. میں دین اسلام کی تمام حکموں پر ایمان لایا اور ان تمام حکموں کو دل سے مانتا ہوں. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. چوری ہو جانے کی وجہ سے غصاگی کے جو الفاظ میں بولا ہوں وہ کفر کے الفاظ ہیں، میں ان الفاظ سے بیزار ہوں، میں نادم ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں دین اسلام کے خلاف ہر بولی سے ہمیشہ پرہیز کروں گا. یا الہی، اپنی مہربانی سے میری توبہ قبول فرما، آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رسول اللہ، میں حضور کا گنہگار غلام ہوں، حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری معافی کے لیے شفاعت فرما دے. توبہ کر لینے کے بعد زید اپنی عورت سے نئے مہر پر نکاح کرے. واللہ تعالی عالم. نوٹ: سوال پڑھنے کے بعد کلمات کفریہ مٹا دیے گئے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایک صاحب مالک نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک اس مال پر پورا سال نہیں گزرا ہے. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ قبول نہیں کیونکہ ابھی مال پر 1 سال نہیں گزرا ہے. جو شریعت مطہرہ کا حکم ہو تحریر فرمائیں. جواب: شخص مذکور اگر سال گزشتہ مالک نصاب تھا جس پر سال پورا ہو چکا، اب نئے سال کے درمیان اسی جنس کا کچھ اور مال حاصل ہوا تو اس نئے مال کا سال جدا نہیں ہوگا بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ سال تمام سے 1 ہی منٹ پہلے حاصل ہوا ہو. اور اگر سال گزشتہ مالک نصاب نہیں تھا، سال ہوا تو مال پر سال گزرنے کے بعد ادائیگی واجب ہوگی اور مالک نصاب پرانا ہو یا نیا، بہر صورت سال تمام سے پہلے پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے. فتاوی المگیری جلد المطبوعہ مصر 164 صفحے میں ہے: من کانا لہو نصب فاستفاد فی الصناع الحول مالا من جنس عظم الى ما زغد حقد فی الجوہرۃ النیرہ. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی القوی تحریر فرماتے ہیں: اولیا تو چاہے تو
سال تمام ہونے سے پہلے پیشگی ادا کرے، اس کے لیے بہتر ماہ مبارک رمضان ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر۔ فتاوی رضویہ جلد 4 439 صفحے۔ وہو سبحانہ تعالی عالم وعلمت اتما وحکم۔ غلہ کے عشر کے لیے نصاب کی کوئی شرط ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کم از کم کتنے غلے پر عشر واجب ہوتا ہے؟ بینو تواجرو۔ جواب: غلے کے عشر کے لیے نصاب کی شرط نہیں، کم سے کم 1 صاع بھی پیدا ہو تو عشر واجب ہو جائے گا۔ در مختار میں ہے تجب بلا شرط النصاب، اور رد المختار جلد 2 49 صفحے میں ہے یجب فیما دون النصاب بشرط ان یبلغ انسان وہو تعالی عالم بالصواب۔